الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم گرامی قدر واجب الاحترام حاضرین مجلس اکابرین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد کی عالمی مجلس کے ذمہ داران حضرت مولانا سید خبیب احمد شاہ صاحب، حضرت مولانا عبدالرشید صاحب، حضرت مولانا قاری حامد صدیق صاحب، حضرت مولانا مفتی حفظ الرحمن بنوری صاحب اور میرے عزیز بھتیجے مفتی حمزہ بنوری، اور آج کی اس کانفرنس کے منتظمین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور کے اندر جب آج کا نوجوان سوشل میڈیا کے فتنہ میں غرق ہو چکا ہے، جب آج کی خواتین سوشل میڈیا کی نظر میں اور اس کے بہکاوے میں بہک چکی ہیں، اور ہر نوجوان اپنی تعلیمی سرگرمیوں سے ہٹ کر اس سوشل میڈیا کی بے رہروی کا شکار ہو چکا ہے، اس فتنے کے دور میں ان اکابرین نے یہ خوبصورت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے اس کانفرنس کا انعقاد کر کے امت کے نوجوانوں کی رہنمائی اور ان کی تربیت کا جو سامان میسر کیا ہے، یقیناً یہ خراج تحسین کے مستحق ہے۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، ہر انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو، اور وہ اپنی اپنی پیرامیٹرز کے مطابق، اپنی اپنی عقل، سوچ اور فہم کے مطابق اپنی کامیابی کے رستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر اس کی خوش قسمتی ہے تو وہ اپنی کامیابی کے رستے کا انتخاب اچھا کر لیتا ہے، تو یقیناً دنیا کے اندر بھی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اور اگر ایمان کی حالت والا وہ رستہ ہے تو اسے یقیناً آخرت کی بھی کامیابی ملے گی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت آج امت کے نوجوان کے لیے وہ دو رستے لے کر آئی ہے، ان دونوں رستوں پہ چلنے میں کامیابی ہے۔ ایک رستہ ہے ختم نبوت کی چوکیداری کا، اور ایک رستہ ہے ختم نبوت کے چوکیداروں کے معاون بننے کا۔ اب مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اگر ہم چوکیدارہ کریں
تو یقیناً ہماری کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ہم پورا ٹائم چوکیدارے کے لیے نہیں دے سکتے تو جو ہمارے چوکیدار ہیں ہم ان کے معاون بنیں، ان کی محنت ان کی کوشش کے ساتھ تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر ان کی چوکیدارے میں ہم اپنا حصہ ڈالیں تو یہ دونوں رستے کامیابی کی ضمانت دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے۔ میرے عزیز نوجوانوں، آج پاکستان کی سرحدات پر ہماری پاک فوج کے نوجوان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والے ملک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عظیم کلمے پر آنے والے ملک پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ چمکتی ہوئی دھوپ ہو، سوا نیزے پر سورج ہو، وہ نوجوان سینہ تان کر اپنے سامان حرب کے ساتھ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں اپنے مملکت کے لیے جو ایک عظیم مذہب اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی ہے اپنی جان دینا سعادت سمجھتا ہوں۔ وہ پاک فوج کا نوجوان جو پہرا دے رہے ہیں اپنی سرحدات پر، میں اور آپ کی زندگی کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کی مسجد، مدرسہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی، شہروں کی اور بستیوں، گاؤں کی حفاظت کو محفوظ بنا رہے ہیں تو پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ پوری قوم اپنی فوج کی پشت پر کھڑی ہے۔ اسی طرح ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں، اس میں ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہوں، ہماری پولیس ہو، ہماری رینجرز ہو، تو ہمیں ان سب اداروں پر فخر ہے کہ یہ میرے ملک کے ادارے ہیں، یہ میرے وطن کی حفاظت کر رہے ہیں بعینہ۔ اسی طرح ہمارا عظیم مذہب کی جو اساس ہے وہ ختم نبوت کی اساس ہے، وہ اس عظیم تحریک، عظیم عقیدے کی اساس ہے، تو جو اس کے لیے چوکیدارے کر رہے ہیں پاکستان کے 24 کروڑ مسلمان بھی ان پر فخر کرتے ہیں کہ یہ حضور کی ختم نبوت کے چوکیدار ہیں۔ اور میرے بھائیو، ہمارے مملکت کے چوکیدار بھی بیدار ہیں اور ہمارے عقیدے کے چوکیدار بھی، مذہب اسلام کے چوکیدار بھی، ختم نبوت کے عظیم عقیدے کے چوکیدار بھی بیدار ہیں۔ ہماری قادیانیوں سے کوئی جائیداد کی لڑائی نہیں، کوئی شہری لڑائی نہیں، کوئی قومی لڑائی نہیں، کوئی صوبانیت کی لڑائی نہیں، کوئی لسانیت کی لڑائی نہیں۔ الحب للہ والبغض للہ، ہم محبت بھی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں، ہماری نفرت کا پیمانہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور عقیدت ہے۔ میں آج اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر ان اکابر کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، ختم نبوت کا کوئی بھی محافظ، چوکیدار کسی قادیانی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں رکھتا۔ ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے، ہم قادیانیوں کو اس اسٹیج سے دعوت فکر دیتے ہیں، دعوت ایمان دیتے ہیں کہ قادیانیوں تم غور کرو، تم حق پر ہو یا غلط رستے پر ہو، فیصلہ تمہارے پاس ہے۔ ایک طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ہے جو شفاعت کرے گی، جو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی، جو جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی، جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اور دوسری طرف آپ کا وہ جھوٹا بد کردار اور کذاب
قادیانی ہے جو تمہارے لیے دنیا میں بھی ذلت کا سبب بنے گا اور تمہارے لیے آخرت کا بھی عظیم عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ قادیانیوں فیصلہ کرو، ہم تمہیں دعوت فکر دیتے ہیں، دعوت ایمان دیتے ہیں، آؤ بیٹھو، دنیا کے کفر کے سامنے مت جاؤ، دنیا کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، آؤ علماء کے پاس آؤ، تمہاری آنکھیں روشن کریں گے، تمہارے دلوں میں جو غفلت اور کفر کی مہر لگی ہے وہ ختم نبوت کے صرف سے دھو ڈالیں گے اور تمہیں ایمان کی خوشبو دے دیں گے۔ میری جماعت عالمی مجلس ہے، پاکستان کے ہر مسلمان، ہر شخص کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے۔ ہمارے جتنے بھی کارکن ہیں، جتنے بھی ورکر ہیں، 24 کروڑ پاکستانیوں میں وہ کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں تم کفر کی دلدل سے نکل کر نبوت والے نور میں داخل ہو جاؤ، کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں ختم نبوت کا کوئی نوجوان قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، قانون کی وائلیشن نہیں کرتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ قادیانیوں کے گھروں کو جلاؤ، قادیانیوں کو قتل کرو، ہم کہتے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی قادیانی بھی قانون کی وائلیشن نہ کرے، اپنے آپ کو یا تو ایمان میں داخل کرے یا پھر اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرے، کیونکہ میرے ملک کا آئین مقدس ہے، مطہر ہے۔ میں اس آئین کو اپنے لیے فخر کا اعزاز سمجھتا ہوں، باعث عزت سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میرے آئین میں لکھا ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، حضور آخری نبی ہے۔ حضور کے فرمان کے مطابق اگر کوئی اس کے بعد نبوت کا اعلان کرتا ہے تو وہ کذاب اور دجال اور جھوٹا ہے۔ اس لیے آئین پاکستان کی یہ مخالفت ہے۔ اگر تم یہاں رہ کر اس مملکت میں رہ کے ہمارے قانون کی وائلیشن کرو گے تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم قانون کے مطابق تمہارا محاسبہ بھی کریں اور تمہیں سزا بھی دلوائیں۔ ہم نہیں چاہتے ہمارے ملک کا امن تباہ ہو، ہم نہیں چاہتے ہماری بستیوں میں انتشار ہو، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ختم نبوت کا دشمن آ کر ہمارے ایمان کو للکارے، ہماری نسلیں، ہمارے بڑے اپنی جانیں اس مشن پر وار گئے ہیں، نسل در نسل یہ مشن منتقل ہوا۔ میرے والد اسی مشن پر تھے، میں بھی اسی مشن پر ہوں، میری آنے والی نسلیں بھی اسی مشن پر اپنی جان دینا سعادت سمجھتی ہے۔ لیکن قادیانیوں تمہارے لیے گنجائش کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یا قانون کے تابع ہو جاؤ یا ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ میرے نوجوانوں، میں تمہیں اس سٹیج پر سے وصیت بھی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، ہم نے جو قانون کو توڑتا ہے اس کو پکڑ کر قانون کے حوالے کریں گے۔ کوئی قادیانی کہیں پر وائلیشن کرے، یہ مولانا عبدالرشید موجود ہے، مولانا حامد محمود موجود ہے، مفتی عبد الرحمن موجود ہیں، آپ ان کو بتائیں۔ ہمارے ادارے 24 گھنٹے کے اندر ان کے خلاف کارروائی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم حکومت میں ہیں، ہو نہ ہو، ہماری یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو فری ہینڈ نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے ختم نبوت کا پیغام امن کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، وحدت کا پیغام ہے، اتحاد کا پیغام ہے۔ یہ وہ سٹیج ہے جس پر فرقہ واریت کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے جب فرقہ واریت عروج تھی
تب بھی اسٹیج پر ہم نے تمام مسالک کا گلدستہ دیکھا ہے. یہاں کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث کی تفریق نہیں ہے. سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت برحق ہے اور ہم اس کے چوکیدار ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، جتنے نوجوان بیٹھے، بوڑھے بیٹھے ہیں، گھروں میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اگر وہ چاہتی ہے کہ کل جب ہم دنیا سے رخصت ہوں اور قبر میں جائیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو حضور دیکھ کر پہچانے یہ میری ختم نبوت کے چوکیدار آ گئے ہیں اور ان کی شفاعت حضور علیہ السلام کریں گے. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہاں آ کر اسٹیج پر سیاست کرنا مقصود نہیں ہے، خطابت کا جوہر دکھانا مقصود نہیں ہے، اپنی بڑائی کرنا مقصود نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جب اللہ کے حضور چلے جائیں، حاضر ہو جائے، ہمارے نامہ اعمال میں بہت سے گناہ ہوں گے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ سب سے بڑی نیکی جو پلڑے میں بھاری ہوگی وہ ختم نبوت کی چوکیداری ہوگی. آپ کا یقین ہے رہا انشاءاللہ کہ ختم نبوت پر پیرا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ختم نبوت کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ آواز گونجتی رہے گی، تاجدار ختم نبوت. آواز آنی چاہیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. دوسری بات میں آپ نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، پاکستان دنیا کا وہ واحد خطہ ہے جہاں پر قرآن و سنت کی روشنی میں سب سے پہلے ہماری پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا تھا، غیر مسلم قرار دیا تھا. اس لیے قادیانی اس ملک کے ساتھ اس وقت سے دشمنی لے رہے ہیں. یہ یہاں افواہ سازی کرتے ہیں، انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، فرقہ واریت کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے نوجوانوں، اپنے دماغ اور کان اور آنکھیں کھول کر رکھنی ہے. ہم نے اس ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ ختم نبوت کے سٹیج سے کر دیا ہے. آپ یہ دشمن ہمیں لڑانے کے لیے فرقوں میں بٹھانا چاہتے ہیں. ہم ختم نبوت کے پرچم کے پیچھے مسلمان بھی ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اور اپنے وطن کے لیے بھی ہم ایک پاکستانی ہیں. ہم میں کوئی سندھی نہیں، کوئی پنجابی نہیں، کوئی بلوچی نہیں، کوئی پختون نہیں، کوئی کشمیری نہیں. ہم سب مسلمان ہوئے اور پاکستانی ہیں. میرے بھائیوں، اب پاکستان کی افواج، سیکورٹی کے ادارے آپ کے وطن میں امن قائم کرنے میں ہرا بلدستے کا کردار ادا کر رہے ہیں. تمام مسالک کے جید علماء اپنی پاک فوج اور سیکورٹی اداروں کے ساتھ ہیں. تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں اپنی فوج اور اداروں کے ساتھ ہیں. اس لیے ہم سب نے اس ملک کو امن کا گہوارہ رکھنا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی مسلک اور کوئی غیر مسلم یہاں پر وائلیشن کرتا ہے تو آپ کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں. سوشل میڈیا ہو یا آپ کے گلی محلوں میں ہو تو آپ نے اس پر نظر رکھنی ہے اور اس کو قانون کے مطابق سزا دلوانی. ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. قادیانی یہ چاہتے ہیں یہاں پر انتشار ہو، لیکن ہم نے اپنی علمی اور عملی فہم و فراست کے ساتھ ان کی سازش کو ناکام بنانا ہے. میں اس کانفرنس کے منتظمین کو آخر میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے اور آج کی کانفرنس کے صدقے میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.